عمران خان کا مجھے نہیں پڑتا میں نے کبھی ووٹ دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کو ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا. کتنے ہزار الیکشن پی ٹی آئی نے آپ کے کراچی سے لڑے ہیں کہ آپ کو بھول گیا, آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا. کھل کے بولیے. یہ تو آپ کی آئینی اور کانسٹیٹیوشنل اسٹڈی کا حال ہے, یہ آپ کا لیول ہے. یوٹیوب پر بیٹھیے, بسم اللہ کر کے شادی کے لطیفے سنائیے, گپ شپ کیجئے, دل بہلائیے, لڑکوں کو انٹرٹین کیجئے. بس اس طرح کے معاملات اور مسائل فضائل میں آپ چلائیے. سیاسی میدان آپ کا نہیں ہے. آپ کس چکروں میں پڑ گئے ہیں مولانا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز دوستو, کچھ دنوں سے احباب ملک اور غیر ملک سے رابطے میں ہیں اور مجھ سے میرا پوائنٹ آف ویو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کراچی کے مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے عمران خان کے حق میں اور لاکھوں علماء کرام کے قائد ملت اسلامیہ, امام و امام الحرمین حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کے متفقہ موقف کے رد میں کچھ گفتگو کی ہے, تو اس کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. میں نے جب وہ گفتگو سنی, یقین مانے میں بہت ڈس ہارٹ ہوا, میرا دل دکھی ہوا کہ حضرت مولانا اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس میں باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے 2-4 دن صبر کیا کہ ہو سکتا ہے حضرت مولانا اس کے بارے میں کوئی تعویل پیش کر دیں کہ پتہ نہیں میں غصے میں تھا یا مجھ سے بھول کے بات ہو گئی, تو میں خاموش رہا, میں نہیں بولا. تو آج ایک اچھے بھلے دن گزر گئے ہیں تو تبصرے کا میرا حق بنتا ہے, اور میں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت, میری اس گفتگو میں آپ پہ اعتراض بھی ہوگا, بھائیوں والا گلہ بھی ہوگا, دوستوں والے شکوے بھی ہوں گے. جب تک ہماری بات نجی محفل تک تھی تو سمجھنا سمجھانا چل رہا تھا, لیکن جب آپ آنیار آ کر اس طرح ڈھٹائی کے ساتھ جب بات فرمائیں گے تو پھر جواب سننے کا بھی آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے. ہم سے دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا اس میں بہت پریشان ہیں کہ عمران خان کی حکومت چلی گئی اور باتیں کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی, رونے دھونے کا بھی تو حق دو کسی کو. خیر ہے, کوئی نہیں مسئلہ, نیا مسئلہ ہے, دل پہ لیا ہے, تو اس طرح کی تعریفات کے انبار لگا دیے تو چلنے دیں, انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ صبر آ جائے گا. لیکن ایک بات جو میری مذہبی ذمہ داری ہے, عمران خان کے ہر اچھے کام کی جس طرح سے تعویل کی جا رہی ہے نا, یہ تعویل قیامت کے دن گلے پڑ سکتی ہے. کچھ بھی اچھا کرے گا نا, وہ تو جو مخالف ہے نا انہوں نے کیڑے ہی نکالنے اور یہودی ایجنٹ ہی بولنا ہے اس کو. یہ چیز کل قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ سکتی ہے. اتنی مخالفت کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکتے ہو. باقی رہا مولانا کا یہ کہنا کہ میری اسلامی ذمہ داری بنتی ہے, شرعی ذمہ داری بنتی ہے, میں آپ کی اصلاح کروں, قیامت میں آپ کی پکڑ نہ ہو, آپ اس کے ہر اچھے کام کے بارے میں بری تعویل کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مولانا, عصر کے وقت روزہ نہ کھولیں, روزہ مغرب میں ہی کھلتا ہے. آپ جڑ دیکھیں, بنیاد دیکھیں کہ عمران خان کے کوئی 2-4 جس کو آپ اچھے کام سمجھتے ہیں, اس کی تعویل اس انداز میں پیش کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ آپ باقی حکمرانوں کی طرح عمران خان کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح کے ایک حکمران ہے, باقیوں پہ یہ الزامات ہیں تو اس پہ بھی کچھ الزامات ہیں. آپ کی بنیادی غلطی ہے مولانا, ایسی بات نہیں ہے. میں نے پہلے واٹس ایپ پہ بھی آپ کو اور چند علماء کے ذریعے بھی آپ تک یہ بات کہلوائی تھی کہ یا تو آپ سیاسی مطالعہ کیجئے, آپ کا سیاسی مطالعہ کمزور ہے, آپ مضبوط کیجئے, آپ دلائل کی دنیا میں آئیے تو پھر سمجھیے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قابل گرفت ہیں آپ کی بات کی, تو آپ کچھ سوچیے کہ معاملہ کیا ہے. مولانا میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ آپ کی وائس ہے, آپ کی آواز ہے. آپ ہی نے فرمایا تھا کہ عمران خان نے اگر کسی قادیانی کو مشیر خزانہ رکھا ہے تو آئینی طور پہ جائز ہے. ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان, انہوں نے عاطف میاں کو اقتصادی امور کا مشیر بنایا ہے. اس پر سوشل میڈیا پہ کافی بحث مباحثہ ہو رہا ہے. تو جو عمران خان نے جو یہ کام کیا ہے, تو اگرچہ آئین کی روشنی میں تو اس پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. قادیانیوں کو
وزیر اعظم بنانے پر پابندی ہے, صدر بنانے پر پابندی ہے, لیکن ویسے کوئی بھی عہدہ ان کو دیا جا سکتا ہے قانون کی روشنی میں. تو قانون کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے. مولانا یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. آپ کو کس نے کہا جائز ہے؟ آپ دلیل دیتے ہیں غیر مسلم صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا, باقی سب بن سکتے ہیں. اللہ کے بندے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب میں کیا کہوں, ہمارے چائنا والے ہیں نا, جتنا ہنستے ہوئے وہ آنکھیں کھولتے ہیں نا, اتنی بھی آنکھیں آپ نے کھول لی ہوتی نا تو آپ کو پتہ چلتا کہ مینارٹیز خود کو مینارٹی ایکسپٹ کریں, اقلیت ایکسپٹ کریں, تب ان عہدوں پہ آ سکتے ہیں. قادیانی تو وہ دشمن رسول ہے جو خود کو اقلیت نہیں اصلی مسلمان کہتا ہے. اس کے لیے آئینی طور پہ جائز نہیں ہے عہدہ لینا, اور آپ اس کو جائز کہہ رہے ہیں. یہ تو آپ کی آئینی اور کانسٹیٹیوشنل اسٹڈی کا حال ہے, یہ آپ کا لیول ہے. تو خدا کے لیے آپ ان معاملات میں نہ جائیے. میں نے کہا نا, میں بھائیوں والا گلا شکوہ کر کے کہوں گا, فیس بک پر بیٹھیے, یوٹیوب پر بیٹھیے, بسم اللہ کر کے شادی کے لطیفے سنائیے, گپ شپ کیجئے, دل بہلائیے, لڑکوں کو انٹرٹین کیجئے. بس اس طرح کے معاملات اور مسائل فضائل میں آپ چلائیے. سیاسی میدان آپ کا نہیں ہے. آپ کس چکروں میں پڑ گئے ہیں مولانا؟ عمران خان کا نہ مجھے نہیں پڑتا میں نے کبھی ووٹ دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کو ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا. کتنے ہزار الیکشن پی ٹی آئی نے آپ کے کراچی سے لڑے ہیں کہ آپ کو بھول گیا, آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا. کھل کے بولیے, آپ اس کے حمایتی ہیں, کھل کے بولیے. یا کہیے میں نے دیا ہے, یا کہیے میں نے نہیں دیا. یوں نہیں کہیے میں نے کتنے ووٹ دیے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں ہے, پتہ نہیں میں نے دیا ہے یا نہیں دیا. مولانا دو رنگی نہ کیجیے, یک رنگ ہوئیے اور ایک بات کیجیے اور کھل کے کیجیے. کچھ بھی اچھا کرے گا نا وہ تو جو مخالف ہے نا انہوں نے کیڑے ہی نکالنے اور یہودی ایجنٹ ہی بولنا ہے اس کو. ہر چیز کو گھما رہے ہو, ہر چیز کو گھما رہے ہو, اور سارے کام یہودیوں کے خلاف کر رہے ہیں. ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا. یہ غلط ہے. مفتی صاحب, اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ یہودیت کا پروردہ ہے. گولڈ سمتھ جیسے کٹر سکہ بند یہودی, اسرائیلی یہودی, CFI کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل والے اس کو رشتہ دے رہے ہیں, اور آج تک وہ اس کی پشت پر ٹھہرے ہیں. جب اب اس کی سلیکٹڈ گورنمنٹ ختم ہوئی, جو یہ اسٹیبلشمنٹ کے بیساکھیوں پہ ٹھہرا تھا, اور انہوں نے اس کی نااہلی دیکھی اور ان نے اپنی مدد اس سے ہٹائی تو یہ گر گئی. جب اس کی حکومت گری تو اس کے دونوں سابقہ سالے یہودی, زیک گولڈ اور اس کا پال گولڈ, یہ دونوں بیٹھ کر اس کے حق میں کہہ رہے ہیں یہ دوبارہ آئے گا, طاقت سے آئے گا, بہتر سے آئے گا. یہ بیرونی مداخلت نہیں ہے, یہ یہودی مداخلت نہیں ہے کہ گرائیں اس کو اور چیخیں کہاں سے نکلیں. آج تک یہودی اس کے ساتھ ٹھہرے ہیں. یہ یہودیوں کے لیے کمپینر بنا ہوا ہے. 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ کو نہیں پتا, یہ انگلینڈ گیا, سکھوں کے پاس گیا, یہودیوں کے پاس گیا, عیسائیوں کے پاس گیا, نصرانیوں کے پاس گیا, صابیوں کے پاس گیا, ہندو کمیونٹی کے پاس گیا, مسلمانوں کے اسلامک سینٹرز میں گیا, لندن کی گلی گلی میں جا کے اس نے یہودی زیک گولڈ سمتھ کے لیے ووٹ مانگے ہیں. جو CFI صرف یہودی نہیں ہے, کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل آن آئر موجود ہے, آن دا ریکارڈ موجود ہے. مفتی صاحب, اس کو یہودیت کے ایجنٹ پر یہ چیزیں آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ رہی بات آپ کی جماعت PTI کی, تو یہ کھلی بات ہے جو قائد محترم مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے فرمائی ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ یہودیوں کے ایجنٹ, اس پہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں. انہوں نے سواب میں کہا کہ مجھے یہودیوں کے ایجنٹ کیوں بڑا کہیں. میں اب پھر کہتا ہوں کہ جب میں نے بات کہی تھی تو سچی ثابت ہوئی یا نہیں کہ لندن کے میئر کے لیے ایک مسلمان اور ایک پاکستانی امیدوار کے مقابلے میں کیا وہ اس سالے کے کمپین میں نہیں گیا کہ جس کے پیچھے پیرافلیکس لگا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہے CFI کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل, اور جو اسرائیل کے لیے وہاں کام کر رہا ہے. تو آپ خود اس کی تائید کرتے ہیں. میری تائید تو آپ نے کی ہے نا. میرے اوپر جو تم الزامات لگا رہے ہو, تم لاؤ نہ کوئی ہمت کرو, تمہاری حکومت ہمت کرے. نئی نسل آتی ہے, کسی پٹے الزامات کو دوبارہ زندہ کرتے ہو تاکہ نئی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. پہلی مرتبہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟
आपके बड़े बड़े जिम्मेदार लोग टीवी चैनलों पर आकर इसराइल को तस्लीम करने के फलसफे बता रहे हैं या नहीं बता रहे? उनके अपने अराकीन पार्लियामेंट में रियासत मदीना की ताबीर मिसाक मदीना से करते हैं या नहीं करते? मदीना तो यहूदियों से इत्तेहाद था ना, और जब रसूलुल्लाह ने इत्तेहाद किया तो हम भी इत्तेहाद करें, जब उसने तस्लीम किया तो हम भी तस्लीम करें। जब एक काबा जो है मुसलमानों का मक्का की तरफ हो गया, दूसरा हमने उनके लिए छोड़ दिया तो वो उनके हवाले कर देते। ये फलसफे जो जाहिलाना अंदाज के साथ पार्लियामेंट में उनके अराकीन पेश कर रहे हैं, क्या वो कौम नहीं सुन रही? उनका एजेंडा सामने नहीं आ रहा है जी। आसिया वाले केस में इसको ले जाते हैं नजरसानी में। इतनी सी बात कही इन्होंने कि हम नजरसानी के लिए ले जाते हैं। जमाए मनवा से ट्वीट नहीं किया उनको कि आप कौन होते हैं? आपने वादा किया था कि नहीं करूंगा, जो हो चुका यही फैसला था। गोल्ड स्मिथ के बेटे की इंतखाबी मुहिम के लिए बरतानिया गए या नहीं गए? एक पाकिस्तानी नजाद और मुसलमान के मुकाबले में एक ऐसा यहूदी कि जिसके साथ उसका रिश्ता टूट चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी सियासी रिश्ता बरकरार रखा और उसकी इंतखाबी मुहिम में गए या नहीं गए? मौलाना ने फरमाया कि आप लोगों ने यहूदियों से वोट मांगे हैं, बल्कि यहूदियों के लिए वोट मांगे और बतौर एजेंट ही आपने काम किया। ये कायदे मिल्लत इस्लामिया का 10 साल से मौक़िफ़ है और आंदेर मौक़िफ़ है, और इस पर वो दलाल देते हैं जो बात मैंने दोहराई है। मौलाना फरमाते हैं कि आपकी जमात के चेयरमैन साहब जैक गोल्ड यहूदी की कैंपेन में लंदन गए और यहाँ आंदेर मौजूद है। उन्होंने उस यहूदी के लिए वोट मांगे हैं मुसलमान सादिक खान मेयर ऑफ लंदन के मुकाबले में। क्यों? आपकी जमात के चेयरमैन साहब ने वहां गुफ्तगू की है, CFI लिखा हुआ है, कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इसराइल। ये यहूदी जमात की दावत पर वो गुफ्तगू करे, उनकी डाइस पे लिखा हुआ है। क्यों? मुल्क पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। हमारे पासपोर्ट पर मौजूद है, आप जरा देख लें कि हम अपनी फ्लाइट को वहां नहीं भेज सकते, हमारी फ्लाइट्स नहीं जा सकती। तो यहूदियत के साथ तो हमारा ही मामला है। नाजायज बच्चा कायद आज़म मोहम्मद अली जिला ने उनको कहा है, तो ये उनके लिए वोट लंदन में मांगने क्यों जाते हैं? किस बुनियाद पे जाते हैं उसके लिए? आप मेरे सादा लो मुसलमानों को कहते हैं, आपके गले पड़ जाएगा इसके बारे में बात करना। मौलाना आपके गले नहीं पड़ेगा। आप क्यों छुपाते हैं कि इसने यहूदियत के लिए वोट मांगे हैं? आप क्यों छुपाते हैं कि कादियानियों से इसने वोट मांगे हैं? मिर्जा मसरूर के पास बंदे भेजकर इसने वोट मांगे हैं। दूसरी बात मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहू ने फरमाई है, आज कादियानियों का सबसे बड़ा मरकज इसराइल के शहर हैफा में, इसराइल ने उसको इजाजत दे दी है, बड़ा मरकज कायम करा दिया उनका जी। आज लंदन में बहुत बड़ा इज्तिमा होता है और वहां से इमरान खान का नाम लेकर पैगाम दिया जाता है कि आपने जो वादे किए थे हम उसको पूरा करने की। 2013 के इलेक्शन से पहले आपकी जमात PTI के जिम्मेदार और सरकर्दा लोग इस वक्त के मौजूदा कादियानी खलीफा मिर्जा मसरूर के पास गए वोट मांगने के लिए, और उसने इंकशाफ किया है और एतराफ किया है नादिया रमजान चौधरी आपकी तर्जुमान के सामने, PTI के तर्जुमान के सामने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया रमज़ान चौधरी है एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड इमरान खान सेक्रेटेरिएट के साथ काम करती हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि ये जो आने वाली इलेक्शन है पाकिस्तान के लिए, ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि जो आपकी कम्युनिटी की वैल्यूज़ हैं, इंसाफ और इक्वालिटी और फ्रीडम, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं इस तरीक़े के साथ। तो आई वुड लाइक टू नो कि आप पर्सनली किसको वोट देंगे और आप एडवाइस किसको करेंगे? बात ये है, पहली बात तो ये बताऊँ, आप तरीक़े इंसाफ की हैं। चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने बयान दिया हुआ था कि नवाज़ शरीफ ने और ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी ने बारी मुकर्रर की है, एक दफ़ा वो आएगा एक दफ़ा वो आएगा, आपके अखबार में छपा था हैं। ये तो हाल है सियासत का आपके लीडर के बकौल। दूसरा सवाल ये है कि हम किसको वोट देंगे। ठीक है, अगर हमारा वोट हो हैं तो हम हर उसको देंगे जो मुल्क से का खैर खा और इंसाफ पसंद है। अब ये सवाल करेंगी कि तुम्हारा वोट क्यों नहीं है, हैं? ठीक, हमारा वोट इसलिए नहीं है कि आपकी इलेक्टोरल लिस्ट जो है उसमें आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दी हुई है,
کہ یہ مسلم یہ نان مسلم ہیں, اور اس میں بھی باقی نان مسلم جو ہیں وہ تو اکٹھے آ جاتے ہیں. احمدیوں کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا اس میں سے کہ احمدی نان مسلم لکھیں اور پھر ووٹ دیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم کیوں لکھیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیتے. ٹھیک, جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیوں ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم ہیں؟ اس لیے فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن وہاں الفاظ ہیں آپ کے لاء کا 74 کے لاء کا کہ احمدیز آر ڈکلیئرڈ نان مسلم ناٹ مسلمس, نان مسلم ناٹ مسلمس. لیکن جو مینیفیسٹو ہے پاکستان تو وہ تحریک انصاف جب آپ کی تحریک انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا, اور آپ نے پوچھا ہی ہے تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی. اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا, ناظر اعلیٰ تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں, ہمیں اب نئے الیکشن میں ووٹ دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ بڑے انصاف پسند ہیں, اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے. اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے ہمارے پاس تو ووٹ ہے. نے کہا نہیں آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا. میں نے کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے. آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے, رائٹ. دوسرے یہ ہے کہ پہلے آپ اسمبلی میں آئیں, آپ کی آواز ہم سنیں گے, دیکھیں گے کچھ ہے بھی تب تو ہم ووٹ دیں گے. ہم نے تو اب تو تجربہ کرنا ہے پولیٹیشین کو. پہلے ہمیں کیا پتہ, بھٹو صاحب کو ہم نے ووٹ دیا تھا, انہوں نے ہمیں غیر مسلم بنا دیا ہیں. لیکن جو مینیفیسٹو ہے اس میں وہ مینیفیسٹو تو ان کا بھی یہی ہے. کس پارٹی کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ جو کہ پاکستانی شہری کی حیثیت سے ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے, کسی پارٹی کا ہے؟ لیکن وہ تو پاور میں ہو کے کر رہے ہیں. پھر آپ بھی پاور میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ نے انصاف کیا تو ہم اگلا ووٹ آپ کو دے دیں گے. تھینک یو. اس نے کہا مجھ سے تو آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب نے بھی مجھ سے ووٹ مانگے تھے کہ ہم آپ کو آپ کا حق دلائیں گے, فریڈم آف دا ریلیجن دیں گے, مذہبی آزادی. میں نے کہا جی آپ نہیں دے سکتے جب تک یہ پگڑی والا مولوی اسمبلی میں موجود ہے. مولانا کے بارے میں وہ وہاں بیٹھ کے ڈر رہا ہے. تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے قادیانیوں سے ووٹ کیوں مانگے ہیں, آپ نے بندے کیوں بھیجے ہیں وہاں پر جو ملک پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے, آئین جو انہیں حق دیتے وہ نہیں مانتے. آپ ان سے ووٹ لینے پہنچ گئے. وہ اسلام نہیں مانتے, قرآن نہیں مانتے, شریعت نہیں مانتے, دین نہیں مانتے, مذہب نہیں مانتے, الگ بات ہے. لیکن جو کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان, ہمارے مملکت خدا داد, اللہ اس کو قائم و دائم رکھے, اس کے آئین اور اس کے قوانین کو تسلیم نہیں کر رہے, اور آپ کی جماعت ان سے ووٹ مانگ رہی ہے. کیوں؟ قادیانیت سے آپ کا کیا رشتہ, کیا تعلق ہے؟ آپ یہ کیوں چھپاتے ہیں کہ عمران خان نے مرزا مسرور سے اپنے لیے مدد مانگی ہے؟ آپ یہ بات کیوں چھپاتے ہیں کہ ٹورنٹو سٹی آف دا کینیڈا میں قادیانیوں نے اجتماع کر کے سے کہا ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب, آپ کیوں چھپاتے ہیں اس کی آسما حدید جو اس کی MN ہے, اس نے والا آل ابراہیم کہہ کر کہا, اس سے مراد یہودی ہیں, لہذا قبلہ اولا یہودیوں کو دے دینا چاہیے. اور اس نے اسرائیل کے لیے اس کے لڑکوں نے باقاعدہ تحریک چلائی, جب پھنسے تو اسپیکر کے ذریعے انکار کرا دیا. آپ یہ بات کیوں نہیں بتاتے ان کو کہ اس کی یاریاں اس حد تک غیر مسلموں کے ساتھ مذہبی طور پہ ہیں کہ یورپی یونین کہتی ہے ہم نے $9 ملین خرچ کیے ہیں آسیہ کی رہائی کے لیے. عمران خان یہاں سے کہتا ہے میں آسیہ کو چھوڑ رہا ہوں. You will find that Asia will be leaving very soon. What are we talking about? Days, weeks? I think weeks. We're talking about weeks. Is that your decision to let her go? There's a little bit of a complication, and I can't speak on the media about it, but I can assure you she's safe and she will be leaving in weeks. Imran Khan hurries off. First Secretary of State, you'll be aware of my interest in the Asia Bibi case that has been ongoing in Pakistan. It raises questions about the rule of law program and whether it can be considered good and effective, whether the program itself can be considered effective and whether the program as well can be considered good value for money. It's £9.32 million of ODA money and an undisclosed amount of non-ODA money. And given the situation that we're seeing
with the mob running rampant against the specific judgment of the Supreme Court of Pakistan, it does rather raise some questions for our own funding. I was wondering if you could tell me how you feel that money is being spent. I think that it's being spent in line with what are National Security Council objectives and the agreed NSC approach to Pakistan. Pakistan remains, as Mr. Tugendhat knows, a very important strategic partner for the United Kingdom. Working with Pakistan is important in our efforts to understand and to disrupt and defeat both terrorist and extremist groups. We will try, we have already now ensured full protection for our minorities. We have, I won't go into detail, but there's one element where we still have a problem. But what we have done, no government has done before. And I'll give you an example that there was this case of Asia Bibi. She was this Christian woman who was jailed, and no judge would try them because of blasphemy, and because of the strength of one particular group, which had the previous government was held hostage by the group. They came in and they literally blocked the roads, and people were scared of that group. So when the judgment was given to free her by the Supreme Court, the same group then threatened. They came out on the streets. They were rioting for 2 days, and the stage was held hostage for 2 days. But this is the first government that on the next opportune moment actually took them out. We put them in jails. We just completely, and Asia Bibi was then safely, she came out, and then she wanted to leave the country, and we helped her. So all I'm saying is that this government you will see that it will treat its minorities as equal citizens. फिर आसिया को छोड़ के वहां पर अमेरिका में क्रेडिट लेता है। आप ये बात क्यों नहीं बताते? आप बताइए। आफिया सिद्दीकी, आप उस सिटी में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, जहां से उस हमारी बहन को उठाया गया, अमेरिका में वो पहुंचाकर कैद कर दी गई है। आप बड़ी बात तो करते हैं। हजरत मुआविया के दौर में राजा दहर के पास दीबल में हजरत मुआविया के जासूस आए थे। इस्लामी रोबो दबदबा तो बताते हैं, ये नहीं बताते कि जब ये ट्रंप से मुलाकात करने गया, पाकिस्तानी साफी औरत ने इससे आफिया सिद्दीकी मुसलमान बहन के लिए सवाल किया तो इसकी टांगें कांप गई। नो कमेंट। Question please. Yes. One question please. Tayyib Azia from Noibat, Pakistan. Will you raise the voice for Dr. Afia Siddiqui? Well, things discussed, so that would be for afterwards. Mr. President, we'll be discussing. आपने मुझे देखा नहीं वाशिंगटन में सवाल उठाते। आपने देखा नहीं जब इमरान खान वाशिंगटन आया और ट्रंप के साथ बैठा था तो किसने सवाल उठाया था कि आफिया को कब रिलीज करेंगे? वो मैं थी। तो किसी टीम में राब्ता किया या उन्होंने कुछ कहा? पीएम साहब की बोलती बंद हो गई, पीएम साहब की जान निकल गई कि मेरे को ट्रंप बैठा था, इस बीबी में सवाल की करता है। मैं एहो जा बुज़दिल पीएम ही नहीं मानती। आप ये बात क्यों नहीं बताते कि इसने कश्मीर बेच के रख दिया है? ये अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों से हटके कश्मीर के मामलात को कहां तक ले गया? आप ये बात क्यों नहीं बताते कि इसने पाकिस्तानी मईशत को यहूदियों के IMF के यहां जाकर गिरवी रख दिया है, गुलाम बना दिया है? आप ये बात क्यों नहीं बताते कि इसने खत्म नबुव्वत के नाम लेवा पर फायरिंग करके उनको शहादत दी है और उनको कत्ल कराया है? आप ये बात क्यों नहीं बताते कि इमरान खान ने नेशनल टीवी पे बैठ के कहा हम यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात नहीं तोड़ सकते, मैं सफीर को नहीं निकाल सकता, हम भूखे मर जाएंगे। ये भिखारी पने की इसने बुनियाद रखी। मौलाना, आप ये बात क्यों नहीं बताते? आप इस्लामोफोबिया के खिलाफ वो जो कि इसने करारदाद पेश की। मुफ्ती साहब 155 MNAs रख के कौमी असम्बली में ये एक करारदाद पास नहीं करवा सका। इससे उसके खिलाफ, फ्रांस के गुस्ताखों के खिलाफ
आप बात करते इसने ये काम किया और वो काम किया, आपको नजर नहीं आते इसके बुरे काम? आपको नहीं दिखता? और अगर नहीं दिखता और आप फिर भी उसके बारे में बात कर रहे हैं तो अपनी नजर दुरुस्त करें। और आपको पता है और आप छुपा रहे हैं तो कल क़यामत पे पहली गर्दन आपकी पकड़ी जाएगी। सूरत में सूरत आज़ाब उसके आखिरी रकू में मौजूद है। क़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फअضلूना السبीला रब्बना आतिहिम ضعفين من العذاب والعنهم لعنا कबीरा। और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और बड़ों का कहा माना तो उन्होंने हमको रास्ते से भटका दिया। ऐ हमारे परवरदिगार, उनको दुगना अजाब दे और उन पर बड़ी लानत कर। कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे कहेंगे अल्लाह हमें अजाब देना है तो पहले इनको दे, इनने हमें गुमराह किया था। मैं नहीं समझता आप उनमें, लेकिन अल्लाह न करे आपने इमरान के गलत करतूतों पर पर्दा डाला, अच्छे हर वक्त इसकी अच्छाइयों के बारे में बात की और इसके बारे में इस तरह की बात की जैसे आप पीटीआई के यूथी मुफ्ती हो, तो ये आपके गले नहीं पड़ेगा क़यामत में? ये आपको नजर नहीं आता? एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है वो वाज़े तौर पर। कितना 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 झूठ बोलोगे आप? एब्सोल्युटली नॉट कहता है। मुफ्ती साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हमसे बड़े शहर कराची में बैठे हैं, क्यों उम्मत की आंखों में धूल झोंकते हो? एब्सोल्युटली नॉट इसने अमेरिका को कहा है या सहाफी के इंटरव्यू के जवाब में खुद साख्ता सवाल के जवाब में कहा है? DGISBR पाकिस्तानी आर्मी का तर्जुमान और स्पोकन पर्सन मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने इसके एब्सोल्युटली नॉट के झूठ का भांडा इस्लामाबाद की डी चौक में एब्सोल्युटली झूठ के तौर पे फोड़ के रख दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगे ही नहीं थे। इमरान खान आजकल जिन नकात पर सियासत कर रहे हैं, DGISBR ने आज सबकी खुलकर नफी कर दी है। इमरान खान ने अपने बयानी की बुनियाद जिन बातों पर बनाई वो सब गलत करार दे दी गई हैं और हुकूमत की तब्दीली को अमरीकी साजिश के बजाय आइन और कानून के मुताबिक जमहूरी अमल करार दिया है पाक फौज ने। इमरान खान एक टीवी इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर मुसलसल कहते आए हैं कि अमेरिका ने फौजी अड्डे मांगे थे मगर मैंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। मगर आज DGISBR ने यह भी बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान से कभी फौजी अड्डे मांगे ही नहीं थे और अगर मांगे भी जाते तो वही जवाब होता जो साबिक वज़ीर आज़म ने दिया था, एब्सोल्युटली नॉट। आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर बार बार ये ऐलान करते रहे हैं कि अमेरिका ने हमसे फौजी अड्डे मांगे, हम फौजी अड्डे नहीं देंगे और एब्सोल्युटली नॉट का उन्होंने नारा भी लगाया था। क्या इस हवाले से वाकई ऐसी कोई सिचुएशन थी कि अमेरिका ने फौजी अड्डे मांगे थे? देखिए, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, और अगर मांगे जाते अड्डे तो फौज का भी यही मौकफ होता। असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौकफ फौज का भी होता। ये भी इमरान खान के बयानी की नफी है क्योंकि एक इंटरव्यू के अपने जवाब को बुनियाद बनाकर इमरान खान मुसलसल ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है। अगर मेरा पैसा बाहर हो, मेरे भी जायदादें बाहर हो, मैं कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कह सकता। इस बात की भी नफी हो गई। नहीं नजर आता आपको कि कोई अमेरिका ने अड्डे मांगे ना हमने अड्डों का इनकार किया? मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुम की बात तो शायद आपको अच्छी नहीं लगी। जब यही जुमला DGISBR ने कहा और इमरान खान की टांगें कांपी कि अब तो मेरा मसला खराब, फौरन मीनार पाकिस्तान के जलसे में तारीखी यूटर्न मारा और कहा मैंने इंटरव्यू में ना की, ये तुम्हारी हैसियत? एब्सोल्युटली नॉट कह के उसको आप हीरो बना रहे हो। अफगानिस्तान से अमेरिका की कातिल फौज 15 दिन इस्लामाबाद में इमरान खान ने उनको बगैर वीजा के क्यों रखा है? पूरे होटलों की सर्विसेज प्रोवाइड क्यों की है? जहाजों में बिठाकर अमेरिका के पास क्यों पहुंचाया है? ट्रंप से मिलकर जब आया कहा मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूं और वहां ये और वहां वो और वहां फला। अब तक एजेंटी तुम्हारी और अब ये अमेरिका के सामने डट के खड़ा है। मौलाना अवाम की आंखों में धूल न झोंके, खुदारा गुजारा करें, सिर्फ अवाम को न डराएं कि अल्लाह के यहाँ आपने हिसाब देना है, मौलवियों का हिसाब भी होना है और आप जैसों की इस बातों पे पकड़ भी होनी है जो आप सच को छुपाते हैं,
झूठ बताते हैं, वन साइडेड पिक्चर बताते हैं, हिडन साइड उसकी एक कर देते हैं। मौलाना अगर ये अमेरिकियों का यार नहीं था तो मैं पूछता हूं, ये कहते हैं मेरे पास 7 मार्च 2022 को धमकी आई, 9 अप्रैल 2022 की रात 12 बजे इसकी हुकूमत दफा हुई है। 1 माह 3 दिन तक अमेरिका को बुलाया, सफीर को बुलाया, एम्बेसडर के सामने कोई स्ट्राइक, कोई हड़ताल, कोई एहतजाज पेश किया, बल्कि उनकी फॉरेन सेक्रेटरी को शाह महमूद कुरैशी जैसे तरले वाले सफीर मिलके खुश हो रहे हैं। ओआईसी के मुस्लिम ममालिक के इजलास में उनको बुलाया जा रहा है, और जब देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मेरी टांगें कांप गई हैं, फिर साजिश साजिश, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। और आप जैसे मुफ्ती भी उनके साथ मिलके यही बातें कर रहे हैं और उल्टा लोगों को दीनी मंजन बेच रहे हैं। आपको कल क़यामत में पूछोगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दुफ है ऐसी सोच के ऊपर। आपसे पूछ नहीं होगी। आप जो एक बात करके एक बात छुपाएं, कब तक हम खामोश रहेंगे आपकी इन गलत बयानियों पे? कब तक खामोश रहेंगे और हम बैठे रहें, बस जो मर्जी आए करते रहे? मीर भी क्या साधा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते। यही चक्कर आपका चल रहा है। मौलाना कुछ गुजारा करें, कुछ मामलात देखें। मैं जब गवर्नर हाउस गया हूं वजीर आजम से मिलने के लिए, 1 कप चाय की प्याली भी हमें नहीं मिली है। इमरान खान के दौर में 1 चाय की प्याली भी हमें नहीं मिली। वहां गवर्नर हाउस में लोगों ने बताया, क्या बताया कि आज से पहले जितने वज़रा थे, जब मेहमान आते थे लाखों रुपए का बजट था उनका, लाखों रुपए का, जो मेहमान फोड़ते थे यहां बैठ के। वजीर आजम ने आते ही वो सारा बजट क्या कर दिया, खत्म। ये गरीब मुल्क है, इसको इतनी अय्याशी कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेहमान आए, चाय पिए, पतली गली से निकलें। अच्छा, फिर लोगों को आप कहते हैं मैं गवर्नर हाउस में गया, इतना किफायत शारी है, हमसे चाय भी नहीं पूछी, कुछ वहां खाना पीना भी नहीं है इसका। मौलाना इसके वजीर आजम हाउस के जरा 2 माह के वहां के खर्चे उठाकर देखें कितने अरब रुपए हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? ओआईसी के हुक्मरान आए, वज़राए खारजा आए, उनके लिए जितनी गाड़ियां रेंट पे बुलवाई, उनका रेंट उससे भी ज्यादा बन गया। जो नवाज शरीफ की गाड़ियां जो वजीर आजम हाउस में थी, उसकी पकड़ के इसने बेच दी थी। और जो चाय का दूध इनका कितने करोड़ों का पड़ गया, उसकी 4 भैंसे उठाकर बेच दी। वो तो पूरे के पूरे उससे डबल खर्चा। आपको ये खर्चा जो चाय नहीं मिली, मैं कहता हूँ गलत किया उसने। एक आलिम दीन आया तो उसकी इज्जत तो करनी चाहिए थी। आप हमारे पास आते, हम तो चाय के साथ आपको बिस्किट भी खिलाते, उसने आपको चाय भी नहीं दी और आप उसकी बुराई को अच्छाई पेश कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगर वो इतना किफायत शार है, इतना मुल्क का टैक्सेस बचाने वाला है, मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, वो रोजाना बनीगाला से वजीर आजम हाउस 15 किलोमीटर का सफर क्यों करता है हेलीकॉप्टर पे? 3 लाख रुपए पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे का रोजाना टीका लगा के जाता है, और आपको एक प्याली चाय नहीं पिलाई तो आप चाय की प्याली में तूफान बरपा करके उसकी तारीफें करने लग गए हैं। मौलाना याद रखें, ये वो चीज है जो आगे से अगर आप छुपाएंगे तो पीछे से इसकी चीज नजर आएगी, और पीछे से छुपाएंगे तो आगे से कुछ नजर आएगा। कहां तक इनके मामलात को आप लेकर चलेंगे? कुछ गुजारा करें। लूली, लंगड़ी, बहरी, अंधी, गूंगी तावीलें तो आप कर रहे हैं, जो आप उलमा को बैठकर और बाकी अवाम को बैठकर कहते हो आप तावीलें नहीं करें। उलमा ही ने ये काम किया। 20 पॉइंट जमा किए हैं। 20 काम इमरान खान के ऐसे हैं जो अब तक किसी ने नहीं किए। बहुत पॉजिटिव काम है उसका। यूनाइटेड नेशन में जाके इतने मजबूत अंदाज से कश्मीर का इशू खड़ा करना, इस्लामोफोबिया को मंजूर करवा लेना, यूनाइटेड नेशन में जाके जहां जा रहे अपना शलवार कमीज पहन के जाना, अपने कौमी लिबास को फरोग देना, उर्दू को फरोग देने के लिए भी बहुत से इक़दाम किए हैं। 20 काम इसके उलमाए कराम ने गिनवा दिए हैं। जरा मुझे उन बूथियों तो दिखाएं, उन उलमाए हक की जो 20 काम का लिस्ट इसकी बता रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, और 20 काम तुम इसके अहले हक वाले लेकर आओ, उस 20 के 40 पंचर इसके किरदार से न करके दिखाएं तो फिर कहना कुछ और करना कुछ। मौलाना क्या कह रहे हैं? 20 काम, शलवार कमीज पहनी, इससे पहले किसी ने नहीं पहनी। थोड़ा गुजारा करें। मैं 100 में आप 20 रिकॉर्डिंग करें और बिस्मिल्लाह करें, फिर उसके जवाब का इंतजार भी करें। जब आप आएंगे ना इस मैदान में इंशाअल्लाह ताला जवाबात की पूरी लाइन मौजूद है।
2-4 پوائنٹ کی باتیں آپ کرتے ہیں, 20 کام آپ کو موجود ہیں, آپ کو باقی اس کی ترتیبیں موجود نہیں ہیں. اسرائیلیوں کے ساتھ ان کی یارانے, یہودیوں کے گھر میں ان کے کھانے, اور مودی کے فون کا انتظار اور اس کے لیے دعائیں کرنا, کشمیر کو بیچنا, ڈالر کو 200 تک پہنچانا, باقی معاملات میں IMF کو جا کر یہودیوں کو گروی رکھ کے دینا, پاکستانی معیشت, آسیہ مسیح کو رہا کرنا, عافیہ کا نام نہ لینا, مشیر قادیانیوں کو لگانا, اور داڑھی والے 2 نمبر 80%, 20 کے اوپر مجھے شک ہے. زیادہ تر یہ جو داڑھی والے سیاست کرتے ہیں 2 نمبر, زیادہ تر میں نے کہا قاضی صاحب کو کہا تو میں نے کہا 80% جو داڑھی والے کرتے ہیں 80% 2 نمبر ہے اور 20% بالکل. اس طرح کی باتیں کرنا اور کرتارپور کو مکہ اور مدینہ کے ہم مثل یہودی سکھوں کے لیے قرار دینا. مولانا ختم نبوت والوں پہ گولیاں اور باقی وہاں پر فلاں فلاں, یہ سارے کام بھول جائیں گے. اور 20 بنائے ہیں. کون سے علماء کرام کی بات کرتے ہیں؟ کن علماء کرام کی؟ کراچی تا خیبر ایک شیخ الحدیث نہیں ہے جو جمعیت علماء اسلام کے اس موقف کا مخالف ہو. ایک وہ مفتی نہیں ہے جس کی 4 بندے فتویٰ سنتے ہوں اور وہ دلال کی دنیا میں بات کرتا ہو, ٹاؤٹ ہو, وہ مولانا کے مسائل کا مخالف ہو, مولانا کے موقف کا مخالف ہو. ایک خانقاہ کا پیر نہیں ہے جو اس طرح ہو. آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. مولانا تھوڑا گزارا کریں. رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں دختران قوم کو نچوا نچوا کر, گانے سنوا کر, اس کے بعد یہ کہنے آ جائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ اس پر پکڑ کر کے ان کی درستگی نہیں کر سکتے تو یا ان کی حمایت چھوڑ دیں یا 100% ان کا ہونے کا اعلان کر دیں. کچھ تو گزارا کریں. کچھ بھی اچھا کرے گا نا وہ تو جو مخالف ہے نا انہوں نے کیڑے ہی نکالنے اور یہودی ایجنٹ ہی بولنا ہے اس کو. ہر چیز کو گھما رہے ہو, ہر چیز کو گھما رہے ہو, اور سارے کام یہودیوں کے خلاف کر رہے ہیں. ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا. یہ غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. مولانا اپنی حیثیت کو دیکھو اور قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے اس موقف کو دیکھیں. کراچی تا خیبر ایک شیخ الحدیث مولانا کا مخالف نہیں ہے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہزاروں مدارس ہیں, مولانا ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں. پتہ نہیں آپ پھر وفاق المدارس کے بعد سامنے بھی شاید اس طرح کہنا شروع کر دیں کہ وفاق والوں نے ہمیں نکال دیا, ہم ان ہزاروں علماء کرام میں نہیں ہیں, ہم کیسے مانیں. پتہ نہیں اس طرح کی کوئی تعویل کر دیں یا نہ کریں, اللہ جانے. لیکن پاکستان کے تمام شیوخ الحدیث, تمام مفتیان کرام, تمام علماء کرام, تمام مشائخان طریقت مولانا کے پیچھے ٹھہرے ہیں اور وہ اس کے موقف اس مسئلے پر حرف آخر سمجھتے ہیں. اور مولانا نے جو موقف قائم کیا ہے اس کی کسی نے مخالفت نہیں کی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیاسی مخالفت ہونے کے باوجود مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ آخری تقریر میں کیا فرما گئے کہ عمران خان تم ذلیل ہو کر نکلو گے, اور وہ ذلیل ہو کر نکلا. یا یہ پیسہ واپس دلوائے, اگر ایسا نہیں کرتا تو میرا یقین ہے کہ اس کی بھی ذلت کے دن آ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور خوار کر کے نکالے گا. یعنی مولانا کا سیاسی مخالف عالم دین بھی ان کی اس معاملے میں انکار نہیں کرتا. مولانا کا موقف جب عروج تک پہنچا اور بتا دیا کہ اس نے یہودیوں کے لیے ووٹ مانگے, قادیانیوں سے ووٹ مانگے, قادیانیوں سے یاری رکھی, قادیانیوں کو مشیر بنایا, قادیانیوں کے معاملہ سب کچھ معاملہ صاف کر کے سامنے آیا, تو پھر آپ جیسے معاملات آ گئے ہیں. امام کعبہ کے پیچھے آپ اور ہم جیسے سارے جا کر نمازیں پڑھتے ہیں. امام کعبہ شیخ خالد الغامدی مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. آنے یار نہیں, آپ دیکھ نہیں چکے. تو جو امام الحرمین ہے, مولانا امام الحرمین کا بھی امام ہے, امام الحرمین ہے. آپ اس کے موقف سے اختلاف کر کے ڈٹائی کر کے سامنے آ جائیں. کوئی یہودیوں کا ایجنٹ نہیں ہے. اپنے دماغ کو اپڈیٹ کیجیے. صرف سافٹ ویئر اپڈیٹنگ سے کام نہیں چلے گا. مولانا آپ کیا لے کر چل رہے ہیں؟ اپنے دماغ کو درست کیجئے, یا پی ٹی آئی جوائن کیجئے یا پھر کھلا کھلا اپنے موقف کا اعلان کیجئے. مفتی صاحب, جب آپ کی ان باتوں کی تصدیق آپ کے اس جامعہ سے کی جاتی ہے, جامعۃ الرشید, حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کے ادارے سے, جس سے آپ متعلق ہیں, ریلیٹڈ ہیں, وہاں کے استاذ ہیں, عام طور پہ آپ کی پہچان وہی ادارہ ہے. ادارے کے ذمہ داران آپ کی اس رائے کو ذاتی رائے کہہ کر معاملہ صاف کر دیتے ہیں. تو میں حیران ہوں آپ کی کیسی ذاتی رائے ہے جس پر آپ کا ادارہ بھی موجود نہیں ہے آپ کی پشت پر, اور دنیا میں یہ تعارف ہے کہ جامعۃ الرشید کی رائے ہے. تو ایسی رائے جامعۃ الرشید کی رائے کیسے ہو سکتی ہے؟
تو اسی لیے آپ کی یہ ذاتی رائے ہے، یہ جامعۃ الرشید کی رائے ہے، انتہائی کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں جامعۃ الرشید کے استاد ہیں. اور مفتی صاحب آپ کی ان باتوں کی وجہ سے آپ کی ذاتی رائے اور دنیا میں جامعہ کا نام جاتا ہے، تو یقین مانیں میں جامعۃ الرشید کی پوری مینجمنٹ سے بھی ایک بات کہوں گا کہ مفتی صاحب کی اس طرح کی متنازع گفتگو سے، اس طرح کی متنازع بیانات سے عوام کیا سمجھتی ہے کہ معاملہ ہے کیا. یقین مانے کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس پر کچھ دیکھنا چاہیے حضرت کہ آپ کا تعلق کس ادارے سے ہے، آپ کیسی بات کریں گے تو آگے اس بات کو کیسے پیش کیا جائے گا. اور مولانا مفتی طارق مسعود صاحب یقین مانیے آپ ذرا یہ بات سنیں جو آپ نے کہی ہے اور پھر میں اس پہ تبصرہ پیش کرتا ہوں. کہ آپ چونکہ فلاں جماعت کے ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، لہذا جو آپ کا لیڈر دوسرے پہ الزام لگا دے آپ نے اس الزام کو سچا مان کے اس پہ وہی الزام لگانے جو آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں. یہ جائز ہوگا اسلام میں؟ آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو اب آپ نے مسلم لیگ پہ ہر وہ الزام لگانے جو پی ٹی آئی لگا رہی ہے جبکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ چونکہ جے یو آئی کے ہیں تو آپ نے اب جے یو آئی میں ہونے کی وجہ سے ہر وہ الزام جو اس نے پی ٹی آئی پہ لگایا آپ نے وہ لگانا ہے بغیر تحقیق کے مان لیں گے. بھیا آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے، آپ وہ الزام اپنے لیڈر کے کہنے پہ کسی دوسرے پہ مت لگاؤ. مولانا آپ اس میں کہتے ہیں کہ اپنے لیڈر کی ہر بات کو لے کر دوسرے پر آپ بات کرنا شروع نہ کر دیں. مولانا بات اتنی ہوتی تو میں بھی آپ کی اس بات پہ حمایت کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کی بات کر کر کے جمعیت علماء اسلام جو مذہبی جماعت بھی ہے، سیاسی جماعت بھی ہے، اور جو قافلہ شیخ الہند ہے، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہم اللہ، مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اور باقی تمامی اکابر حضرات کی باقاعدہ کوششوں سے، تائید سے، توثیق سے اور تصدیق سے اور ان کی قیادت سے پوری دنیا میں اسلام کا کام کر رہی ہے. اور بر صغیر میں اس جماعت کو 100 سال سے زائد ہونے کا زمانہ گزر رہا ہے. آپ نے اس کو بہت ہلکا لیا مولانا، آپ نے بہت ہلکا لیا. آپ وہاں یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جے یو آئی کے ہیں اور آپ کا لیڈر کوئی بات کرتا ہے تو آپ بس جو مرضی آئے آپ اس کو دوسرے پر کر دیں گے، کہہ دیں گے. آپ کو تحقیق کرنی چاہیے. مولانا آپ کو سوچنا چاہیے کہ باقی جماعتوں کی قیادت اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں بڑا فرق ہے. جمعیت علماء اسلام کو قیادت رب کریم نے کوئی جاگیردار، کوئی لیڈر، کوئی وڈیرا، کوئی سرمایہ دار، کوئی دنیا دار اور دنیا آخرت کے معاملات سے بالکل غافل نہیں، ایک عالم دین کی عادت دی ہے. اور وقت کے بہت بڑے بڑے جید علماء، علمی آسمان، شیوخ طریقت، شیوخ الحدیث جمعیت علماء اسلام کی قیادت کر رہے ہیں. کیا پیپلز پارٹی، کیا مسلم لیگ، کیا باقی جماعتیں، کیا پی ٹی آئی جو ان کی قیادت جملہ کہے گی وہ برابر ہو سکتا ہے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے؟ مولانا آپ کیسے اب جمعیت علماء اسلام کے کارکن کو آپ اس میں ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کی قیادت بات کرتی ہے آپ اس کو لے کر آگے نہ چلیں، آپ تحقیق کریں. مولانا نے 2 دہائی قبل عمران کو یہودی ایجنٹ کا اور دلائل پہ کہا. اس وقت جمعیت علماء اسلام سے ریلیٹڈ ہم جیسے علماء کرام بھی حیران ہو گئے کہ مولانا کیسے کہتے ہیں، لیکن ہمیں قیادت پر اعتماد تھا. آج وہ حقیقت نکلی، سچ نکلا، ایک ایک بات سامنے آ گئی. اور اگر ہم آپ کے اس گمراہانہ فارمولے کو لیتے تو پھر تو ہم جماعت میں بغاوت کر دیتے. یار جماعت ہوتی ہی اپنی قیادت پر اعتماد کا نام ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام صرف سیاسی جماعت ہوتی، اس کا قائد دنیا دار ہوتا، عالم نہ ہوتا، شیخ الحدیث نہ ہوتا، شیخ طریقت نہ ہوتا اور اللہ رب العزت کے نبی کا وارث نہ ہوتا تو آپ یہ جملہ کہتے. عجیب بات ہے مولانا، آپ نے اتنا ہلکا لے لیا. اللہ کا شکر، اللہ کا کرم کہ آپ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے وقت نہیں تھے، ورنہ وہ جب جمعیت کی قیادت میں کوئی جملہ کہتے تو آپ نیچے والوں کو یہی ورغلاتے پھرتے. نا 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 نا، آپ نے شیخ الہند کی بات کو نہیں دیکھنا، آپ نے تو اپنے لیڈر کی بات کی تحقیق کرنی ہے، پوری ترتیب میں جانا ہے. چاہے وہ دکاندار ہے وہ دکانداری چھوڑے، اپنی قیادت کو نہ مانے، پہلے جا کر مکمل تحقیق کرے. چاہے وہ ریڑی والا ہے، چاہے وہ عام بندہ ہے، چاہے وہ عام کارکن ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہے، جمعیت علماء اسلام کا ووٹر سپورٹر، ہر بندہ تحقیق کرنا شروع کر دے، تب وہ یہ بات مانے.
آپ کی قیادت کی بات پر اعتماد نہ کرنے کے آپ گمراہانہ فارمولے دیتے. کل حضرت عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کو جملہ کہتے, اگر آپ اس وقت ہوتے تو آپ وہاں بھی یہی کہتے. مولانا مفتی محمود فرماتے آپ وہاں بھی یہی کہتے. آپ کو نہیں پتا قائد کی مثال ڈرائیور کی ہے. ڈرائیور کو پتا ہوتا ہے کہاں گاڑی تیز کرنی ہے, کہاں آہستہ کرنی ہے. کارکن اور سواری تو پیچھے سوئے ہیں, اسے کیا پتا کہ کہاں معاملہ. اس نے تو ڈرائیور پر اعتماد کیا ہے. افسوس جہاز میں بیٹھنے والوں کو تو آپ نہیں کہتے کہ تمہارے زندگی موت کا مسئلہ ہے, تم خود تحقیق کرو, تم پائلٹ کے اڑانے پر اعتماد کیوں کرتے ہو. آپ گاڑی میں بیٹھنے والوں کو تو نہیں کہتے کہ آپ گاڑی کے ڈرائیور کی کوالیفیکیشن چیک کرو, سچ چلا رہے جھوٹ چلا رہے. آپ ٹرین کے چلانے والے کو تو نہیں کہتے کہ اس کو چیک کرو پھر جا کر بیٹھو. مولانا آپ نے کون سی غیر مقلدانہ ذہنیت امت کو دینا شروع کر دی ہے. ہمیں اپنے اکابر پر اعتماد ہے, اپنی قیادت پر اعتماد ہے. باقی سیاسی جماعتوں کی طرح ہماری قیادت کی بات کو کمپیئر نہ کریں, کچھ تو گزارا کریں. کیا سوچا آپ نے لے لیے. میں نے آپ کا ایک انٹرویو سنا ہے, یہ دیکھیں. فقہ حنفی کے بارے میں مجھے بہت سارے اعتراضات ہوا کرتے تھے بچپن میں. کچھ لٹریچر بھی میں پڑھتا تھا تو بہت زیادہ کہ پتہ نہیں قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے یا نہیں, تقلید شخصی. اور یہ جب آج کل بھی یہ بڑے ہاٹ ٹاپک چلتے ہیں لوگوں میں, اس لیے بھی کچھ اطمینان نہیں تھا کتابوں پر. لیکن جب بہت گہرائی میں جا کے پڑھنا شروع کیا, اسٹڈی شروع کی, تو الحمدللہ اس کا بھی ازالہ ہوا کہ بھئی ایسا نہیں ہے جیسا ایک مشہور ہے. سب مسلک برحق ہیں, کسی کی میں تنقیص نہیں کر رہا, لیکن الحمدللہ فقہ حنفی بھی قرآن و سنت ہی کا نچوڑ ہے. باقی اختلاف رائے ہے, وہ تو مختلف مسالک ہیں, وہ چلتے آئے ہیں, وہ ہمیشہ رہیں گے. جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ میں بچپن میں ایسی ذہنیت رکھتا تھا کہ ہمارے اکابر اور فقہا جو جملہ کہتے میں اس پر اعتماد نہیں کرتا تھا, پھر بعد میں رب نے مجھے ہدایت دی اور فلاں اور فلاں, اور اب الحمدللہ مجھے فقہ عبارات پر اعتبار ہے. مولانا کہیں وہی بچپن والی ایک خاص ذہنیت آپ کی طرف لوٹ تو نہیں آئی, اور آپ وہی ذہن جمعیت علماء اسلام کے غیور کارکنوں کو دے رہے ہیں. مولانا جو قیادت فیصلہ کرتی ہے, ہو سکتا ہے ہر راز, ہر دلیل, ہر موقف اور ہر بیانیے کی بنیاد ہر کارکن کے سامنے نہ ہو. اعتبار بھی کوئی چیز ہے, اعتماد بھی کوئی چیز ہے. بھئی آپ ہر بندے کو کہہ رہے ہیں وہ اپنی قیادت کی, یا آپ مسلم لیگ کو تو کہہ سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کو تو کہہ سکتے ہیں, اور جس جماعت کے حکومت چلے جانے سے آپ اپنے دل کو گھلائے اور روئے جا رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی والوں کو تو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جمعیت علماء اسلام کو آپ اتنا ہلکا لیں, جس کی 100 سال علماء کی تاریخ ہے, قربانیوں کی تاریخ ہے. یار مولانا یہ کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایبسلیوٹلی ناٹ, مولانا نے کہا جھوٹ بولتا ہے وہ عمران خان. نہ اس سے اڈے مانگے گئے, نہ اس نے اڈے دینے سے انکار کیے. تو ایک انٹرویو کی بات ہے. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں امریکہ نے مجھ سے اڈے مانگے, میں نے ان کو کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. امریکہ نے اس سے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں. یہ صرف اس سے ایک صحافی سے سوال کروا کے یہ ایبسلیوٹ ناٹ والی بات جو اس نے کی, یہ صرف ایسی مفروضہ ہے کہ جس کی کوئی حقیقت اس وقت موجود نہیں تھی. کہ امریکہ نہیں مانگے, انہوں نے انکار نہیں کیا, نہیں مانگے. تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا, شاید آپ نے بھی کہا, یہ مولانا کس بنیاد پہ کہہ رہے. اور جب پورے 1 ماہ بعد ڈی جی آئی ایس پی آر فوج کے ترجمان نے کہا وہی بات جو مولانا نے کہی تھی, خدا کی قسم ہمیں اپنی قیادت پر شکر سے سر, فخر سے سر ہمارا بلند ہو گیا کہ ہماری قیادت نے پہلے وہ جملہ کہا ہے جس کو فوج کے ترجمان صاحب بعد میں تصدیق فرما رہے ہیں. امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے. عمران خان آج کل جن نکات پر سیاست کر رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج سب کی کھل کر نفی کر دی ہے. عمران خان نے اپنے بیانی کی بنیاد جن باتوں پر بنائی وہ سب غلط قرار دے دی گئی ہیں, اور حکومت کی تبدیلی کو امریکی سازش کے بجائے آئین اور قانون کے مطابق جمہوری عمل قرار دیا ہے پاک فوج نے. عمران خان ایک ٹی وی انٹرویو کو بنیاد بنا کر مسلسل کہتے آئے ہیں کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے مگر میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا. مگر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے پاکستان سے کبھی فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے, اور اگر مانگے بھی جاتے تو وہی جواب ہوتا جو سابق وزیر اعظم نے دیا تھا, ایبسلیوٹلی ناٹ. آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے ہیں, ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے, اور ایبسلیوٹلی ناٹ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا. کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کوئی سچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے؟ دیکھیے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ انہوں نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں,
फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फौज का भी होता। ये भी इमरान खान के बयानिए की नफी है, क्योंकि एक इंटरव्यू के अपने जवाब को बुनियाद बनाकर इमरान खान मुसलसल ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है। अगर मेरा पैसा बाहर हो, मेरे भी जायदादें बाहर हो, मैं कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कह सकता। इस बात की भी नफी हो गई। मौलाना, आपको तो अपनी उलमा की क़यादत पर एतमाद करते हुए जुमला कह लेना चाहिए था कि मौलाना फजलुर रहमान की बात और है, बाकी क़यादत के मामलात की बात और है। लेकिन आप बुग़्ज़ फजलुर रहमान के मूजी मर्ज में तो शरीक नहीं हो गए। उलमा का बुग़्ज़, जमीयत उलमा इस्लाम का बुग़्ज़ मैंने तो इन यूथियों में देखा है। ये उस मूजी मर्ज में मुब्तला हैं जिनकी ताईदें आप कर रहे हो, और जिस सिलेक्टेड की आप बात कर रहे हैं ये उस उलमाए कराम के बुग़्ज़ की बीमारी में मुब्तला है जिसका इलाज तो गालिबन हकीम लुकमान रहमहुल्लाह के पास भी ना हो। मौलाना, आप पीटीआई के मुर्दा घोड़े में अपनी इस तरह की बातें लेकर आप इस पर रूह नहीं डाल सकते। पीटीआई के साजिशों के बयानियों को, पीटीआई के गलत नजरिए को, यहूदी एजेंटाना साजिश को पूरी दुनिया इस्लाम के मुसलमान जान चुके हैं। दीन से मोहब्बत रखने वाला तबका जान चुका है। आप जैसे मौलवियों की बातों और दुआएं से कभी इस मुर्दा घोड़े में रूह नहीं पड़ेगी। तुम लाख कोशिश करो, लाओ इमाम काबा जैसी शख्सियत को भी, तब भी आप इस मुर्दा घोड़े में रूह नहीं डाल सकते। लेकिन आप ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ तो सोचिए। कल आप कह दें मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम मिफाकुल मदारिस के कायद हैं, वो जुमला कहे, आप न माने, आप पहले तहकीक करें। आप कहेंगे मैं नहीं कहता। क्यों? वो एक आलिम दीन है, वो एक अथेंटिक है, वो शेखुल हदीस है, वो जो बात फरमाएंगे वो सच्ची होगी। मौलाना भी अथेंटिक हैं, जिस पर हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम से लेकर एक एक पाकिस्तान का शेखुल हदीस, एक एक पाकिस्तान का मुफ्ती, एक एक पाकिस्तान का शेख तरीकत, एक एक खानकाह का पीर मौलाना की क़यादत में ठहरा है। तो मौलाना को वो फिरासत में, तदब्बर में, गौर व फिक्र में, तफक्कुर में, सियासत में, इल्म में, तजर्बा में, तहारत में, लिल्लाहियत और तकवा में मौलाना को एक बेहतरीन निशान मानता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं हजरत? आप उसके बारे में जुमला नहीं कह सकते थे कि उसने जो बात की है दलील की बुनियाद पे की। आप उल्टा हमारे कारकुनों को सिखा रहे हैं, आप तहकीक करो, आप तहकीक करो। मौलाना, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करो, फिर हम बात करेंगे तो फिर आप कहेंगे हमारे खिलाफ, फिर आपने किसी और आलिम दीन को फोन कर देना, मुफ्ती अब्दुल वाहिद हमारे खिलाफ यूं कह रहे हैं। तो मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कहाँ जाए? आपकी इस तरह की गुमराहाना बातों को लेकर अवाम हमारे पास आएगी, फिर हम खामोश होकर कब तक बैठे, कब तक निजी महफिल में समझाएं, कब तक पैगाम भेज के बताएं? मौलाना, आप चलते पे चलते जा रहे हैं और आप ऐसी ऐसी बातें और जमीयत उलमा इस्लाम को आम तराजू और पलड़े में रख के आप कंपायर कर रहे हैं। मौलाना, अब कुछ मामलात देखें, मैं बड़ा सेंसर रख के बात कर रहा हूँ। यकीन मानिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि भाइयों वाला शिकवा भी होगा, दोस्तों वाले एतराज़ात के जवाबात भी मांगूंगा। उम्मीद है आप मुस्बत तरीके से इसको देखेंगे, ठंडे दिल से इसको सोचेंगे, अपनी पीटीआई से मोहब्बत की वाबस्तगी को नहीं देखेंगे। मैं तो खुली खोला जुमला कहता हूँ, अगर आपको सियासत में आने का शौक है फिर आप पीटीआई ज्वाइन फरमाएं, ताकि हम एक यूथी मुफ्ती होने की बुनियाद पे आपकी ट्रीटमेंट और आपकी तरतीब हम वही रखें जैसे हम बाकी यूथियों को समझते हैं। लेकिन आप जामियतुर रशीद के उस्ताद की आड़ में आप इल्म दीन की बात और मुफ्ती का लेबल लगाकर गैर सियासी होने की बात करके मुझे आपके गैर सियासी होने की बात नहीं है। मैं कहता हूँ आप सियासी बने, क्योंकि आलिम दीन सियासत में पैगंबर का वारिस है, फिर बैठ के हम बात करें। आप इस तरह गैर सियासी होने का लेबल लगाएंगे और कंपेनर बनेंगे न्याजी एंड कंपनी की, तो इस तरह की 2 नंबरी मौलाना हम नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह। लोग फिर हमें समझते हैं कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ या मैं जेयूआई का मुखालिफत कर रहा हूँ। मैं ना जेयूआई का हामी हूँ ना मुखालिफ हूँ, ये आपकी सियासत है, आप जाने। और अगर मैं हामी हूँगा भी तो यहाँ मिंबर पे नहीं हूँगा, मैं निजी महफिल में किसी के सामने बता सकता हूँ कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ, ये मेरा यहाँ मिंबर पे टॉपिक नहीं है। और आखिर में आप फरमाते हैं मैं किस सियासी जमात का हूँ, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा मिंबर पे, मैं निजी महफिल में बताऊँगा। मौलाना, लिबरल्स का यही तो मौक़िफ़ है कि इस्लामी सियासत मिंबर पे बयान न करो। आप आलिम दीन हैं, क्या सही बुखारी शरीफ आपने नहीं पढ़ी?
کیا صحیح بخاری میں آپ نے کتاب الانبیاء نہیں پڑھی؟ صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء میں باب ذکر بنی اسرائیل نہیں پڑھا؟ اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت نہیں پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کو انبیاء کرام کی وراثت قرار دیا اور میرے بعد میرے علماء میرے خلفاء اگر اس کام کو سنبھالیں گے تو عالم دین تو سیاسی نبی کا وارث ہے. جیسے تبلیغ منبر پہ بیان کرنا نبوت کی وراثت کو اجاگر کرنا ہے، تدریس و تعلیم و تجوید، تصوف و خانقاہ کی بات کرنا، امامت و خطابت کی بات کرنا منبر پہ جائز اور پیغمبر کی وراثت ہے، ویسے سیاست اسلامیہ کی بات کرنا پیغمبر کی وراثت اور منبر پہ نبی کی بات کو اجاگر کرنا نبی پاک کی سیاست کی پھیلانے کی بات ہے. آپ ممبر پہ سیاست کی بات نہ کرنے کا اشارہ دے کر اس لبرلز کے موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ اسلامی سیاست ممبر پہ بیان نہیں ہو سکتی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو اپنے 2-4 بندے فالوورز کم ہونے کا ڈر ہے؟ مولانا یوں نہ کیجئے، ہماری طرف آئیے، ہماری طرح آئیے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نکال دیا جائے گا مجرم کو مومن سے کل قیامت میں. ہم نے ابھی سے نکال دیا. ہمیں نہیں چاہیے ان کے لائکس، نہیں چاہیے وہ فالوور جو قادیانیت کا اور جو یہودیت کے چربے کا حمایتی بیٹھا. آپ یہ شلوار قمیض پہنا ہے، فلاں کی ہے، اس باتوں کو اٹھا کر یہاں بیٹھ گئے. مولانا جرت کیجئے، کراچی میں بیٹھے ہیں شیخ العرب والجم مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، خالق دین حال کراچی میں یوں کپڑا لہرا کر کہا جج ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، پھانسی کی سزا تو دے. مدنی دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لایا ہے. عالم دین نے جو ممبر پہ فتویٰ دی اس سے پیچھے نہیں ہٹا. یہ سیاسی عالم بھی ہیں، تدریسی عالم بھی ہیں، صوفی عالم بھی ہیں، خانقاہی عالم بھی ہیں اور معلم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں. وہ نہیں ڈرے. آپ ممبر پہ ڈر گئے؟ میں موقف نجی محفل میں بتاؤں گا. مولانا ہمیں نہیں ضرورت نجی محفل میں بتائیں، ہم جانتے ہیں آپ کون ہیں، ہمیں تمام باتیں معلومات میں ہیں. لیکن خدا را گزارا کیجئے، آپ اپنے معاملات کو دیکھیے اور کچھ بریکیں لگا کر گفتگو کیجئے. پھر یوں نہ ہو آج میں شکوہ کر رہا ہوں، کل میں مستقل اس عنوان کو لے کر بیٹھ جاؤں. اور بہت سے کام ہوتے ہیں، دینی باتیں ہوتی ہیں، نجی محفل میں سمجھا کر ہم تھک گئے، پیغامات بھیج کر تھک گئے. مولانا آپ کو منتیں اور پتہ نہیں کیا کیا سے سمجھاتے ہوئے چھوڑ دیا. اب میں مجبور ہو کر یہ بات کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں آپ کو سیاسی میدان یا جوائن کر لو، نہیں تو ہم سے پوچھ لو، آنے اور ہم سے کھلی اس مسئلے پہ ڈیبیٹ کر لو. ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ کریں تو ہمیں کہنا کہ تم جو ہے نا کیا کہتے ہیں کسی یوتھی کی بات ماننے والے تھے. لیکن مولانا تھوڑا گزارا کریں. میں نے آپ سے گلے اور شکوے بڑے ہی جو ہے نا اپنے آپ کی معاملات کے اعتدال کو رکھ کر سامنے کیا ہے. امید ہے ذرا آپ اس پر غور کریں گے اور آئندہ اپنی پروگریس کسی پازیٹیو اور علماء کے معاملات کو سامنے رکھ کے کریں گے. اس طرح کے بچگانہ حرکتوں کے 20 کام والی بات نہیں کریں گے. امید ہے میری ان باتوں پر غور بھی ہوگا اور عمل بھی ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.